پاکستان کی سیاست میں ہر دن یقینی طور پہ تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے. ہر دن میں ہمیں نئی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن پہ بات کرنا ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو لے کے ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, جس طرح کا ایگریشن پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس میں ہے, اور جس طرح خیبر پختونخوا سے باضابطہ طور پہ بار بار وہاں کے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور ریلیز اور مظاہروں کا ایک سلسلہ جو پچھلے دنوں بھی چلتا رہا, اور جو دھمکیوں کا ایک سلسلہ, یہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں اور یہ کب تک ایسا کھیلتے رہیں گے, یا وفاق کی طرف سے اب کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم جو کہ ایک ان دنوں زیر بحث ہے, آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آئینی ترمیم منظور کروائی لی جائے گی اور کیسے منظور ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہوگا. اس سمیت دیگر جو ملکی سیاست پہ چند اہم خبریں ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی حسن ایوب صاحب ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا بہت قیمتی شکریہ ٹائم دیا. ڈاکٹر عرفان صاحب, آپ نے مجھے عزت بخشی اور اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بلا لیا. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. سر, پہلا جو سوال ہے جو $1,000,000 کوسچن ہے کہ علی امین گنڈاپور آتے ہیں ریلیز لے کے, پھر لاپتہ ہو جاتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد منظر عام پہ آ جاتے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا انہیں کوئی ادارہ پکڑ کے کہیں بٹھا لیتا ہے, پولیس لے جاتی ہے, خود کہیں آرام فرما رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی بتائیے گا, یہ بڑا ایک سوال ہے جو سبھی جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں, جو پہلی مرتبہ وہ ایک قسم کے ڈپ کے اندر چلے گئے تھے, وہ ظاہری بات ہے وہ فیصل امین صاحب نے بھی اس سے متعلق اپنی کچھ انفارمیشن دی تھی اور وہ میٹنگ ان کے علم میں تھی. ٹھیک, اب دوبارہ جو وہ گئے ہیں تو وہ فرار, پہلی دفعہ وہ کسی میٹنگ میں تھے, پہلی مرتبہ بقول ان کے وہ میٹنگ میں تھے, اور میری کو انفارمیشن یہ تھی کہ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہے تھے. ٹھیک, تو اس مرتبہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا, وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھے, ٹھیک, وہ پہلے ہی نکل گئے ہیں. اور میرے خیال کے مطابق ہوتا ہے جی, جس طرح کوئی انسائیڈ انفارمیشن ان تک لیک ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ نکل گئے ہیں. لیکن اگر ہم لارجر پکچر دیکھیں تو اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ کارڈ استعمال کر دیا جو کہ سیاسی جماعت کا آخری کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی جب اس نے روڈوں پر آنا ہوتا ہے تو یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے, ٹھیک, اور اس ہتھیار کو انہوں نے اتنا جلدی استعمال کیا. یا تو وقت وہ تھا جب آپ نے فروری کے انتخابات کے نتائج آئے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ اس ٹائم نہ تسلیم کرتے اور روڈوں پر آ جاتے, تو پھر ایک وہ وقت تھا. ایک الگ پرسپشن ہوتی کہ آپ نے, ابھی یہ ٹائمنگ نہیں تھی. ابھی تو بہت غلط انہوں نے کارڈ پلے کیا, اور پلے اس لیے کیا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ان کو خوف آ گیا تھا. اب کیا جو انہوں نے کارڈ پلے کیا, ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوئے, 9 مئی پارٹ 2 کر گزرے, تو کیا ان کو اب اس سے فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا؟ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ بظاہر اسی ہفتے, رواں ہفتے اس کو ٹیبل کیا جائے گا, اور وہ اسی ہفتے منظور بھی ہو جائے گی. سر, اس پہ ہم آئیں گے امینڈمنٹ کے اوپر بھی, لیکن میں یہ جاننا آپ سے چاہوں گا کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ کا جو ایکشن تھا, اس کو اسٹیٹ نے واقعی 9 مئی 2 لیا ہے, یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بیک ڈور پہ شاید طاقتور لوگوں سے رابطے میں بھی رہتے ہیں, علی امین گنڈاپور معافی تلافی بھی کرتے ہیں, تو اسی کانفیڈنس کی وجہ سے شاید انہوں نے کل خیبر پختونخوا میں جا کے جو اسمبلی میں اسپیچ کی اور آئی جی اسلام آباد کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے, تو یہ آپ کو اب اسٹیٹ کا رویہ کیا لگتا ہے؟ کیا اسٹیٹ آپ کو لگتا ہے کہ جانے دے گی, یا ابھی اسٹیٹ کا موڈ بدل گیا علی امین گنڈاپور کو لے کے؟ دیکھیں, آپ اسپیسیفک علی امین کی بات کر رہے ہیں, وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. مطلب اسٹیٹ کے لیے بھی ان کی اہمیت یہی ہے کہ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ایک غیر سنجیدہ شخص ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی. وہ تو محمود خان تو کم از کم مہذب تو تھے نا, بدتمیزی تو نہیں کرتے تھے. قابلیت کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, عثمان بزدار صاحب کی قابلیت پر سوال اٹھ سکتے ہیں, لیکن کبھی بد تہذیبی کسی کے ساتھ انہوں نے یعنی ایسی گفتگو نہیں کی. لیکن علی امین گنڈاپور کی زبان سے تو مائیں بہنیں بھی محفوظ نہیں ہیں. علی امین گنڈاپور تو جو صحافیوں سے متعلق, چاہے مریم نواز سے متعلق, ایسی غلیظ اور گھٹیا گفتگو اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ شرمناک ہے. تو میں تو یہ بات کروں گا کہ علی امین اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. اور علی امین سے متعلق جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, جی ہوگی. کیا علی امین کے علاوہ کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے؟ بہت سے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے. اور اس میں جن لوگوں نے انسائٹمنٹ کی, جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, جن لوگوں نے جو ریڈ لائن تھی ریاست کی اس کو کراس کر دیا. دیکھیں, 5 سے
17 تاریخ تک 245 کی ریکوزیشن ہے. اب آپ نے آرمی کو جو ہے وہ ڈپیوٹ کر دی ہے اسلام آباد کے اندر. ایسی سچویشن کے اندر آپ نے جو اس وقت روڈوں کے اوپر ایک آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں, تو کیا یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے؟ اس کے علاوہ اس میں یہی ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اب ظاہر عموماً جب اسٹیٹ کے خلاف اس لیول پہ کوئی چڑھائی کرتا ہے یا اگریشن کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو ہمیں کوئی ویزیبل اس کے خلاف چیز نظر آتی ہے. یہاں دو آپشنز ہیں, کیا گورنر راج کی طرف بات جا سکتی ہے, اگر وہ نہیں جاتی تو یہ خبریں بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک فارورڈ بلاک کے پی میں موجود ہے جو علی امین صاحب سے شاید زیادہ خوش بھی نہیں ہے. تو یہ لیکن کوئی ویزیبل چیز نظر نہیں آ رہی علی امین کے خلاف اس طرح سے, جیسے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی زیادہ اسٹیٹ کی ریڈ لائن کراس کرتا ہے, جیسے آپ نے بھی فرمایا, تو یہاں وہ ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے, کیا کہیں وہ ملی بھگت سے بھی ہے, کیا ہے, یہ چیز لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں علی امین صاحب شورلی ہی واز اے سیلر آف 2 ships, بٹ انہوں نے دھوکہ دے دیا. وہ بات چیت کر رہے تھے اور پھر بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی طرف رخ کیا اور پھر وہ واپس مڑے نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ مارننگ میں واپس چلے جاؤں گا. کہیں شاید بات ہوئی تھی کہ ٹیکسلا یا اٹک میں کہیں مجھے رکنے قریب جانا تھا, انہوں نے تو وہاں پر وہ رکے نہیں. لیکن وہ کٹی پہاڑی کے اوپر وہ پتھر گڑھ کے علاقہ, وہاں پر اچھی خاصی ان کی بھی جو ہے نا وہ طبیعت سیٹ کی گئی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر حقلاں والی سائڈ سے لیفٹ رائٹ سے بہت سے لوگ اسمبل ہو کر آگے تھے. تو پھر پولیس, آپ کو پتا ہے کہ ہماری پولیس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, اور سب سے پہلے اپنی جان بچاتے ہیں ہمارے پولیس والے, کیونکہ دیکھیں رائٹلی کیونکہ پولیس کو وہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی جو ان کی ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح کے پروٹیسٹر سے جن کے پاس تو شاید اسلحہ بھی تھا, کل نہیں پولیس تھی جی ان کے ساتھ, خیبر پختونخوا کی پولیس تھی, ان کے پاس تمام سرکاری وسائل اور مشینری تھی, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سرکار حملہ آور تھی. خیبر پختونخوا کے دیکھیں نا کہ وہ فائر کریش ٹینڈرز تھے, ان کے پاس ریسکیو 1122 کی گاڑیاں تھیں, ان کے پاس کرینز تھیں, ان کے پاس وہ جو مٹی جو ہے بھرنے والی کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ہیوی مشینری ہوتی ہے وہ تھی. تو یہ تمام کی چیزیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو نہیں ہوتی, یہ تو یا پھر لے کر آتے ہیں تو کرائے پر لے کر آتے ہیں, اور پھر جس کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے وہ بڑا خیال کرتا ہے کہ جی اس قسم کے جہاں پر مہازرائی ہو رہی ہو, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو, میری مشینری کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ ریاست کا جو ہے وہ مال تھا, تو مال مفت دل بے رحم کیا انہوں نے. اور الٹیمیٹلی سر کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ گنڈاپور صاحب کو مزید ایسی مہلتیں ملتی رہیں گی؟ آپ کو لگتا ہے نہیں, میرے خیال سے مہلتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے, ان کے اوپر اب کوئی نہیں ہمیں کچھ نظر آئے گا؟ آپ بات نہیں سمجھ رہے, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. ٹھیک ہے, جو پولیٹیکل سپیس ری گین کر دی تھی 9 مئی کے بعد, آپ کو پتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل سپیس ساری ختم ہو گئی تھی. پھر یہ انتخابات کے آس پاس آ کر پھر دوبارہ تحریک انصاف نے کچھ اپنی جگہ بنائی تھی, وہ اس حملے کی وجہ سے اب وہ گنوا بیٹھے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز سر یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر آپ کا فوکس ہے, تو علی امین گنڈاپور کسی بھی ٹائم کبھی بھی ان کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے. ان کے اوپر اتنے مقدمات ہیں کہ کسی نہ کسی کیس میں وہ کنوکٹ ہو جائیں گے, اور ایویڈنس اس کا سالڈ موجود ہے. اب پروسیکیوشن 9 مئی کی طرح اپنی کمزوری ظاہر کرے تو پھر ایک الگ بات ہے, ادروائز کیسز میں جان بھی ہے, اور اگر پروسیکیوشن فوکس کے ساتھ ان کو کنوکٹ کرانا چاہے تو وہ کنوکٹ ہو سکتے ہیں. یہ پوائنٹ تھا بس جو میں چاہتا تھا کہ آڈینس کو سمجھ آئے کہ کیا ہے. اب ایک بات آپ کے ویورز کے لیے کہ بہت سے لوگ گرفتار ہونے ہیں, انکلوڈنگ جن لوگوں نے انسائٹمنٹ کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ جاری کیے. وہ ورک فرام ہوم والے اپنے 4 تصویریں دیکھی ہیں, وہ چاروں بشمول ڈاکٹر عارف علوی صاحب 5ویں وہ, تو یہ ورک فرام ہوم والے بھی جو ہیں ان کی بھی گرفتاریاں ہونی ہیں جی. تو یہ تمام لوگ, کیونکہ ایف آئی آرز کا اندراج تو ہو چکا ہے, اور کچھ ایف آئی آرز مزید رجسٹر ہونی ہیں. اور اسلام آباد میں آج جو کے پی ہاؤس کو سیل کیا گیا, یہ کیا سی ڈی اے وائلیشن ہی ہے یا یہ بھی کہیں اسی کا کوئی جواب تو نہیں ہے جو I'm not aware of it. میں نے اس کو فالو نہیں کیا, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک, میرے پاس اس والے سے